سے 2-3 سال پہلے ہوئی۔ عام الفیل کے واقعہ سے 2-3 سال پہلے ہوئی۔ اس اعتبار سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ عمر کے لحاظ سے عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2-3 سال بڑے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام فتیلہ بنت خباب تھا، اور یہ وہ پہلی عربی خاتون ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی والدہ یہ وہ پہلی عربی خاتون ہیں جنہوں نے بیت اللہ پر ریشمی غلاف چڑھایا تھا، اور اس کا سبب یہ بنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں گم ہو گئے۔ کافی تلاش کرنے کے بعد بھی جب وہ نہ ملے تو ان کی والدہ نے فتیلہ بنت خباب نے اللہ کے ہاں نذر مانی، منت مانی کہ اگر میرا بیٹا مل گیا تو میں بیت اللہ پر ریشمی غلاف چڑھاؤں گی۔ اور پھر جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ مل گئے تو یہ وہ عربی پہلی خاتون ہیں جنہوں نے ریشمی لباس، ریشمی غلاف بیت اللہ پر چڑھایا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بڑے حسین و جمیل تھے، 2 گیسوں والے تھے، اور طویل القامت تھے، لمبا قد تھا انہیں۔ عام لوگ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کندھوں تک آتے تھے، آپ کا اتنا لمبا قد تھا۔ اور اسی وجہ سے روز بدر کے دن مدینہ طیبہ میں سوائے عبداللہ بن ابی کے کسی کا کرتا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو پورا نہیں ہوا تھا مدینہ پاک کے اندر۔ اور یہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت کے اندر سرداران قریش میں سے یہ ایک تھے کہ جو بیت اللہ کی تعمیر و دیکھ بھال، مسجد حرام کی تولید یعنی بیت اللہ کے کو شور و غل سے بچانا اور بیت اللہ کی تعمیر و دیکھ بھال کرنا، یہ عہدہ ان کو ملا ہوا تھا دور جاہلیت کے اندر بھی۔ یعنی یہ کہہ لیں کہ دور جاہلیت کے اندر بھی یہ بیت اللہ کے متولی تھے۔ اور دور جاہلیت میں یہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے حج کے دنوں میں، اور بیت اللہ میں آنے والے مہمانوں کی جو ہے یہ مہمان نوازی کرتے تھے۔ ابتدائی اسلام کے اندر حضرت عباس رضی اللہ عنہ اسلام نہ لانے کے باوجود بھی، یعنی یہ ابتدائی اسلام میں ابھی اسلام نہیں لائے تھے، مگر اسلام نہ لانے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ طبقات ابن سعد میں تو اس طرح ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے اسلام لے آئے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب مدینے سے 70 آدمیوں پر مشتمل ایک وفد آیا تھا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مینا کے اندر ملاقات کی تھی، رات کے وقت قریش سے چھپ کر ملاقات ہوئی، اور یہ مدینے کے جو 70 افراد انصار آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، ابھی حضور نے ہجرت نہیں فرمائی، بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ تو رات کو جب انہوں نے ملاقات کی تو اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، مگر اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اسلام کا اظہار انہوں نے غزوہ بدر کے بعد جب قیدی ہوئے، اسیر ہوئے، تب انہوں نے اسلام کا اظہار کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عرض یہ کر رہا تھا، بیعت عقبہ کی رات، عقبہ ثانیہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ والوں سے حضرت عباس نے فرمایا، اے قوم والو، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے جس شخص سے، جس ہستی سے تم ملاقات کر رہے ہو، بیعت کرنا چاہتے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگوں میں سے حد درجہ عزت و شرافت والے ہیں، یہ ہمارے ہاں بڑے معزز ہیں، یہ بڑی عظمت والے ہیں، اگر تم لوگ ان سے وفا کر سکو گے، ان کی حفاظت کر سکو گے، ان کا ساتھ دے سکو گے اور لوگوں سے مقابلہ کر سکو گے تو آج ان سے بیعت کرو، اگر تم بعد میں اگر ان کا ساتھ نہیں دے سکتے، ان سے وفا نہیں کر سکو گے، تم اپنی جانیں قربان نہیں کر سکو گے، تم اپنے عہد و پیمان پر جو ہے وہ پیرا نہیں دے سکو گے، عہد و پیمان کو پورا نہیں کر سکو گے، تو آج سے ہی پھر جاؤ، آج سے جواب دے دو، آج سے منہ موڑ لو۔ اس موقع پر مدینہ والوں نے یہ کہا، اے عباس، جو آپ نے باتیں کی ہم نے سنی۔ اب انہوں نے حضرت عباس سے کہا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ، آپ اجازت دیں، آپ حکم دیں، ہم آج آپ کے قدموں پر اپنی جانیں نشاور کر دیتے۔ اس موقع پر مدینہ والوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کچھ عہد و پیمان بھی ہوئے، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، وقت کی کہ دامن میں اتنی گنجائش نہیں میں اس کی تفصیل بیان کر سکوں۔ یہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا یہی سبب تھا، بیعت عقبہ ثانیہ، جو 70 لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر جنہوں نے بیعت کر لی تھی اور اپنی جانیں، اپنے بچوں کی قربانیاں دینے کا عہد و پیمان کر لیا تھا، اور انہوں نے دعوت دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم جس طرح اپنی جان کی، اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور پہرے داری کی ڈیوٹی جو ہے ایک سیکورٹی گارڈ کی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. روز بدر کے دن جب معرکہ بدر پیش آیا تو مکہ سے جب کفار مکہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے نکلے تو قادی ابن سعد میں ہے کہ اس وقت ابو جال نے مکہ والوں سے کہا، سرداران مکہ سے کہا، اے گروہ قریش، کیا تمہاری عقل کی تباہی ہو گئی ہے کہ تم بنو ہاشم کو پیچھے چھوڑے جا رہے ہو؟ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح پا لی تو یہ بنو ہاشم جن کو تم پیچھے چھوڑے جا رہے ہو یہ تم سے انتقام لیں گے، تم سے لیں گے، تمہاری اولاد سے لیں گے، تمہاری نسل سے یہ انتقام لیں گے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر فتح پا لی تو یہ بنی ہاشم ان کے ساتھ مل جائیں گے، لہذا ان کو اپنے ساتھ لے کے چلو. اس لیے میدان بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، میدان بدر کے اندر اگر تمہارے سامنے حضرت عباس آ جائیں، میرے چچا عباس آ جائیں، تو فرمایا کہ ان کو قتل نہ کرنا، بنو عقیل کو قتل نہ کرنا. کیوں؟ حضور نے فرمایا وہ آئے نہیں، ان کو لایا گیا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر میں زبردستی ان کو لایا گیا تھا. میری آقا نے مدینہ میں فرما دیا تھا، غزوہ بدر ہونے سے پہلے حضور نے فرمایا تھا عباس کو لایا گیا ہے، وہ آئے نہیں ہیں، ان کو زبردستی لایا گیا ہے، جنگ سے ان کا کوئی سروکار نہیں. وہاں ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیہ یہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے باپ کو، اپنوں کو قتل کریں اور حضور کے چچا کو چھوڑ دیں. اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اجازت دیں، یہ منافق ہو گیا ہے، میں اس کے گردن اتار دوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں فرمایا تھا، حضرت عمر کو فرمایا تھا، عمر تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اب تم حضور کے چچا کو بھی قتل کرو گے؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا کہ عباس کو لایا گیا ہے، وہ آئے نہیں، جو ان کو دیکھے، جس کی ان سے ملاقات ہو، ان کو قتل نہ کرے. یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کی قوی دلیل ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ میدان بدر سے پہلے ایمان لا چکے تھے. ہاں، انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا، اور اظہار نہ کرنا اس میں کئی حکمتیں تھیں، کچھ وجہیں تھیں. کسی اور موقع پر میں وہ حکمتیں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ وہ حکمتیں کیا تھیں. اب میدان بدر میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ایک کمزور سے صحابی حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قید کر لیا، انہوں نے پکڑ لیا. حضور نے جب پوچھا ان سے
تو حضرت ابو الیسر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنے آپ کے چچا کو گرفتار کر لیا، ان کو پکڑ لیا، مگر میری مدد ایک ایسا شخص اور توانا طاقتور مدد کر رہا تھا جس کو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور اس کے بعد بھی نہیں دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا فرشتہ تھا جو تمہاری مدد کر رہا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ قیدی ہو گئے، اللہ رب العزت نے بدر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے صحابہ کو فتح دی۔ اب صحابہ قیدیوں کے لے کر اور مال غنیمت لے کر جب مدینہ واپس لوٹے تو مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے ستونوں سے قیدیوں کو باندھا گیا، ان کو رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ رات حضرت عباس رضی اللہ عنہ سخت باندھنے کی وجہ سے حضرت عباس کراہنے لگے، تکلیف کی وجہ سے کراہ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کی تکلیف کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف میں تھے، آپ کو دکھ ہو رہا تھا، آپ غم زدہ تھے۔ صحابہ نے حضور کی جب پریشانی کو دیکھا، حضور کی تکلیف کو دیکھا، صحابہ نے حضرت عباس کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا۔ صبح جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ کی رسیوں کو ڈھیلا دیکھا تو میرے آقا کریم نے حکم دیا، فرمایا تمام اسیران بدر کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا جائے، تمام قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو۔ یہ ہیں میرے آقا کریم رحمت للعالمین، یہ حضور کی رحمت ہے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، اور قیدیوں سے ایسا سلوک کیا۔ یہ میرے آقا کے غلام خود جوس کی روٹی پر گزارا کرتے، خود فاقے پر گزارا کرتے، مگر قیدیوں کو گندم کی روٹی اور طرح طرح کے پھل دیتے۔ جب قیدیوں نے ان کفار مکہ نے حضور کا حسن اخلاق دیکھا تو کچھ تو حضور کے اخلاق کو دیکھ کر ہی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ ایسا کریم جو قیدیوں سے بھی ایسی محبت کرتا ہے، قیدیوں سے بھی ایسا حسن سلوک کرتا ہے۔ اور کچھ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فدیہ دو اور آزاد ہو جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا فدیہ دو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو کچھ مال نہیں ہے، میرے پاس چند اوقیاں سونا تھا جو میں لے کر آیا تھا تاکہ بدر کے اندر لوگوں کو کھانا کھلا سکوں، وہ تمہارے ساتھیوں نے لے لیا ہے، اس کو فدیہ سمجھو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تو مال غنیمت ہے، فدیہ الگ سے ادا کرنا ہوگا۔ اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی، کہا اے بھتیجے میرے پاس اور کچھ مال نہیں ہے، اب تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارا چچا لوگوں کے سامنے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے، میں بھیک مانگوں اور فدیہ ادا کروں؟ یہاں حضور کے ارشاد سنیے، روح تازہ ہو جائے گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے غیب دان نبی نے فرمایا چچا وہ سونا کہاں ہے جو بدر میں آتے ہوئے آپ نے میری چچی ام الفضل کو دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر میں واپس آ گیا تو ہم اسے استعمال کر لیں گے، اور اگر میں بدر میں مارا گیا تو یہ اتنا حصہ فضل کا ہے اور یہ اتنا حصہ عبداللہ کا ہے، اتنا حصہ کشم کا ہے اور اتنا بیٹی کا حصہ ہے، اور میں تمہیں مالدار کر کے جا رہا ہوں۔ یہ جملہ تم نے میری چچی کو بولا تھا، وہ سونا کہاں ہے؟
اب یہاں حضرت عباس رضی اللہ عنہ تڑپ گئے تھے. انہوں نے کہا واللہ اللہ کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راز کو یا میں جانتا تھا یا میری بیوی ام الفضل جانتی تھی. اس نے کہا رب کعبہ کی قسم اس راز کو ہمارے میاں بیوی کے درمیان اور کوئی نہیں جانتا تھا. انہوں نے کہا اے محمد میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے سچ کہا ہے, آپ نے غیب کی بات بتا دی ہے. میں کہتا ہوں پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر لوگ حضور کی سیرت کو پڑھتے ہیں. جن کو حضور کی سیرت پڑھ کر علم غیب نظر نہیں آتا, میں نے کہا یہ حضور کے چچا ہیں. اسیران بدر میں ان کا شمار تھا, قیدی بن کر مدینے آئے تھے, انہوں نے حضور کا علم غیب مانا. اور یہ وہ کہتے ہیں جن کے نزدیک حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے میدان بدر کے بعد اسلام قبول کیا. میں پوچھتا ہوں کہ تمہارے نزدیک ابھی تک حضرت عباس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, انہوں نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کو مان لیا, تم کلمہ پڑھ کر بھی حضور کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہو. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا سونے کا کیا ہے, وہ سونا کہاں جو میرے چچی کو مکے دے کر آئے تھے, تو اسی وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. وہ راز تو مجھے اور میری بیوی کو پتا تھا, میری بیوی اور میرے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا, آپ نے وہ غیب کی خبر بتا دی ہے. اللہ اکبر. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اعلان کا اسلام کا اظہار جو ہے وہ میدان بدر کے بعد اسلام کا اظہار کیا, اور اسلام لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے چچا پر کرم دیکھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاچا کو اکثر ساتھ رکھتے تھے, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا تھا کہ یہ میرے والد کی مانند ہیں. صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے چچا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے, آتے ہوئے دیکھ کر حضور فوری کھڑے ہو گئے, ان کے استقبال کے لیے حضور کھڑے ہو گئے, اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو اپنے ساتھ بٹھایا, اپنی دانی جانب بٹھایا, اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان میرے آقا کریم نے بوسہ دیا. اور میرے آقا کریم نے فرمایا ہر لوگوں کی, ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ اپنے چچا پر فخر کرے, میں اپنے چچا عباس پر فخر کر رہا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے چچا ہیں, اور یہ میرے خاندان کے بڑے ہیں, اور فرمایا بہترین وہ شخص ہے میرے اقربا میں سے جس کو میں پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کتنی خوشی کی باتیں کہہ رہے ہیں, خوش کن باتیں آپ کر رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کیوں نہ کہوں, آپ میرے چچا ہیں, میرے والد کے مانند ہیں, بدرجہ میرے والد ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر جو ہیں مدارج النبوت میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا میرے چچا
کل اپنے گھر رہنا اور اپنے بچوں کو اپنے گھر میں رکھنا، میں تمہارے ہاں تشریف لاؤں گا۔ اب صبح ہوئی، میرے آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ توجہ سے سنیے گا، اس حدیث سے کچھ لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو غلط مواد جمع ہے، کچھ جراثیم جمع ہیں، اس حدیث سے نکل جائیں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا کل گھر رہنا، اپنی اولاد کو اپنے گھر میں رکھنا، میں کل تمہارے ہاں تشریف لاؤں گا۔ صبح ہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کو پھیلایا، وہ چادر جس کو قرآن نے مزمل کہا، وہ چادر جس کو قرآن نے مدثر کہا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کو پھیلایا، اور اس چادر کے نیچے حضرت عباس بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، اور حضرت عباس کی اولاد بھی ہے اس چادر کے نیچے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اللہ، اے رب کریم، یہ میرے چچا ہیں اور یہ میرے چچا کی اولاد ہے، الہی یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ میرے، آج کچھ لوگ اہل بیت کا محبت کا دعویٰ کرنے والے، ان کو اہل بیت میں یہ لوگ نظر نہیں آتے جن کو حضور نے چادر ڈال کے اہل بیت میں شامل کیا۔ جو اہل بیت سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، محبت ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے، میں یہ باتیں مانتا ہی نہیں ہوں کہ ان کو اہل بیت سے محبت ہے، وہ اہل بیت کے دشمن ہیں، دعویٰ اور ہے۔ ان کو یہ اہل بیت نظر نہیں آتے کہ ان کو بھی حضور نے اپنی اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ کبھی اہل بیت کے تذکرے میں انہوں نے حضرت عباس کا نام پڑھا ہے یا آپ لوگوں نے سنا ہوگا؟ حضرت عباس رضی اللہ کی اولاد کا تذکرہ کبھی انہوں نے اہل بیت میں کیا ہو؟ اور حضور نے دعا مانگی ہے، الہی یہ میری اہل بیت ہے، میری اہل بیت میں شامل ہیں، الہی ان پر رحم فرمانا۔ یہ اسلام کا اظہار کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے ساتھ رکھتے اور ان پر فخر کرتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار قربانیاں دی ہیں، ہر موقع پر، ہر جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نشاور کرنا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دور خلافت عثمانی میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کی وفات ہوئی سن 32 یا 33 ہجری میں، اور ان کی نماز جنازہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی ہے، اور ان کو جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی کثیر اولاد تھی، 10 بیٹے تھے آپ کے۔ صحابہ، کسی صحابی کی زندگی کو بھی آپ پڑھیں گے اور اہل بیت طہار کے کسی فرد کی بھی زندگی کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا 2 بچیاں دوبارہ کسی نے منصوبہ بندی کرا لی۔ صحابہ کی کثیر اولاد تھی۔ آج تو ہمارے ہاں ہم ذہنی طور پر یہودیت کے ایسے غلام ہیں کہ ہم اولاد بھی یہودیوں کے حکم پر چلتے ہیں، اولاد بھی ان کی تعلیم کے مطابق پیدا کرتے ہیں۔
اولاد کے پیدا کرنے کے معاملے میں بھی ہم نے کبھی اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نہیں سیکھی. ہم نے حضور کے حکم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تو یہ ہے اس عورت سے شادی کرو جو بچے زیادہ جنے. میں کل روز قیامت اپنی امت پر فخر کروں گا. آج کیا حال ہے؟ آج وہ خاندان دیکھا جاتا ہے بچے کا رشتہ کرنے کے لیے یا بچی کا جو مختصر سا ہو، چھوٹا سا خاندان ہو. حضور نے ہمیشہ اس عورت سے نکاح کیا ہے جس کا خاندان بڑا ہو، جو زیادہ بچے جننے والی ہو. اور پھر ایسے لوگوں کے دعوے کیا ہیں؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. میں چنگی غلامی رسول ہے جی پتر جمنا تینوں قبول نہیں ہے. وہ دوسرے تو بعد منصوبہ بندی وہ تینوں ڈارے انہوں نے کھواواں گے کتوں، پلاواں گے کتوں، پرورش کیویں کران گے. میں پوچھتا ہوں تمہیں کس نے کھلایا ہے؟ تمہارے بڑوں کو کس نے کھلایا ہے؟ جو رب ماں کے پیٹ کے اندر اتنے پردوں کے اندر بھی بھوکا نہیں رہنے دیتا، وہ رب اپنے بندے کو دنیا میں کیسے بھوکا رہنے دے گا؟ جو رب پتھر کے اندر کیڑے کو بھوکا نہیں رہنے دیتا اسے بھی غذا دیتا ہے. ابھی بھی تمہارا ایمان نہیں ہے؟ جو رب جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے اس کی خوراک کا انتظام ماں کے سینے میں کر دیتا ہے، وہ اپنے بندے کو دنیا میں کیسے بھوکا رہنے دے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے ہمارا ایمان ہی نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے 10 بیٹے تھے، اور انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد کا ہی ہم تذکرہ کریں گے، آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ کے خاندان سے اور آپ کے اصحاب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وما علیہ الا البلاغ.